اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک صاحب عزت وہ لوگ ہیں جو مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی پر ہیں، جن کو خوف خدا ہے، وہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہے۔ کسی کا ظاہری طور پہ صاحب عزت ہونا، کسی کا ویسے یہاں دنیا میں بہت لوگ صاحب عزت نظر آتے ہیں، فرعون بھی تھا، نمرود، ایسے کئی لوگ، لیکن اللہ کے نزدیک جو صاحب عزت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں خوف خدا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اخلاق ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے، اور اخلاق میں بنیادی چیزیں جو ہیں وہ کردار بھی ہے، گفتار بھی ہے، گفتگو اور عمل انسان کا، یہ اخلاق کی بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ لہذا اگر ہم ظاہری طور پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں عمل بھی اچھے کرنے چاہیے۔ صرف عمل اچھے کر لینے اور گفتگو اچھی نہ کرنی، بد اخلاقی سے پیش آنا، اور صرف گفتگو بڑی اچھی کر لینی اور عمل نہ اچھے کرنے، ایسی بات نہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، کردار اور گفتار، چونکہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک حدیث پاک ہے جو ترمذی کی 2407، اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو سارے اعضاء جو زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اللہ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہے گی، یہ اعضاء کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی ٹھیک چلیں گے، اگر تو غلط ہو جائے گی تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان کے ساتھ الفاظ نکلتے ہیں، الفاظ کا تعلق اخلاق سے ہونا چاہیے، اچھی باتیں ہونی چاہیے، اچھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اب ایک حدیث پاک ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ترمذی کی حدیث نمبر ہے، یہ 2408، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات کے 3 طریقے بتائے، ان میں ایک طریقہ یہ بھی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نجات کے لیے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں یہ بات کی گئی، آپ سب کو معلوم ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ خصوصاً مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں، اللہ کے اور رسول کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کریں، تو اسی وقت ممکن ہے جب خوف خدا ہوگا، جب اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو پھر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو ہمہ بین نگاہ جو ہے ہر وقت دیکھنے والی، وہ ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ تو جب ہم وہ گفتگو کریں اخلاق کے ساتھ، عمل ہمارے اچھے ہوں، تو پھر آدمی تقوی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور پھر وہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے
سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13، اس میں یہی ذکر ہے. اور تقوی بہت اونچی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کہے کہ ہمارے نزدیک صاحب عزت ہی وہ لوگ ہیں، تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات رہتی نہیں. پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں فرمایا گیا، آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنے گفتار اور اپنے کردار کی ضمانت دے دے، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، تو میں جنت کی اس کو ضمانت دیتا ہوں. یعنی نہ گفتار سے کوئی ایسی بےہودہ بات کرے گفتگو میں، اور نہ کردار سے کوئی بےہودہ حرکت کرے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اللہ کے نزدیک بھی صاحب اکرام وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس دنیا میں چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی صاحب جنت، جن کو جنت ملے گی، وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ اور زبان سے نقصان نہ پہنچے، جن کی گفتار اور کردار سے نقصان نہ پہنچے. یہ نہیں کہ میں عمل بڑے اچھے کرتا ہوں تو میں لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آؤں، نہیں، یہ نہیں. اور میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں تو میں نماز ہی نہ پڑھوں. دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے، گفتار اور کردار. صرف گفتار کا غازی نہیں بننا، کردار کا بھی بننا ہے، اور صرف کردار کا غازی نہیں بننا، گفتار کا بھی بننا. آج ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جائیں، اچھی باتیں کریں. اب ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، وہ جو اس کا عمل کا پلڑا ہے، میزان عمل جو ہے، وہ آدھا بھر دیتا ہے. یعنی سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا جو پلڑا ہے وہ آدھا بھر جاتا ہے. اب اس لیے اچھے الفاظ کون سے؟ اچھے الفاظ یہ ہماری گفتگو اچھے الفاظ ہے کہ حضور کے ارشادات اچھے الفاظ ہیں، اللہ کے ارشادات، ان کو آگے پہنچانا اور ان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا. بلکہ جو لوگ مقام ولایت پہ پہنچتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہتا ہے، خاص دوست، وہ ان کا تو ہر قدم جو ہے، ہر قدم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور رسول چاہتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے کہ ہمیں اچھا مسلمان بھی بننا ہے، اچھا انسان بھی بننا ہے. زبان سے بھی اچھی گفتگو، اور اپنے کردار کو بھی لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک اچھے انسان بن کر آئے ہیں، اور ہمیں اسلام نے، دین نے اچھا انسان بنا دیا ہے. دین کی عظمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے ساتھ وفا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ سب، ہم اللہ رسول کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد جو یہ ہماری گفتگو سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہے. اگر صرف ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد کسی کے ساتھ مرضی بدتمیزی کریں، گالیاں دیں تو ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیا تو گالیاں دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کسی کو بڑی اچھی گفتگو کر لی تو اب نماز کی ضرورت نہیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، انہیں ساتھ ساتھ چلنا ہے. اور جو کردار ہے، کردار ایک بلند چیز ہے، اچھا کردار، اور وہ کردار گفتار کے ساتھ بنتا ہے. اور گفتار اور کردار جب اکٹھے مل جاتے ہیں اور وہ ایک اچھے پیمانے پہ، اچھی سطح پہ آ جاتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ اس تقوی کے مقام پہ پہنچتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انسان صاحب عزت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے صاحب عزت کہہ کے پکارتے ہیں، جو میں نے پہلے آیت جو پڑھی ہے قرآن کی. تو اس سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے،
ہم نے اللہ کے آخری نبی کی طرف دیکھنا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی ارشادات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئے، چاہے وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، تو اسی پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اسی راستے پہ چلیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔